ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں۔ رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے بیان میں شریک رہوں گا۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی حسب حال اچھی اچھی نیتیں کرتے جائیں کہ تعظیم علم دین کی خاطر جتنا ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر کان لگا کر توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا۔ جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ایک شخص نے شیطان کو دیکھا جو اپنی انگلی اٹھائے جا رہا تھا، تو شیطان سے اس نے پوچھا کہ یہ تم اپنی انگلی اٹھائے کیوں جا رہے ہو؟ تو شیطان نے کہا کہ میں اپنی انگلی سے بھی بڑے بڑے کام نکالتا ہوں۔ لوگ جو آپس میں لڑتے جھگڑتے فتنہ فساد کرتے ہیں وہ اسی کا کھیل ہوتا ہے۔ شخص نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شیطان نے کہا چلو میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ یہ سامنے جو شہر ہے اسے میری یہ انگلی تھوڑی دیر میں تباہ و برباد کر دے گی۔ میں صرف اپنی یہ انگلی لگاؤں گا، اس کے بعد لڑنا بھیڑنا قتل و غارت یہ خود ہی شروع کر دیں گے۔ شیطان اس شخص کے ساتھ شہر میں داخل ہوا۔ ایک بازار میں حلوائی مٹھائی والا یہ مٹھائی بنانے کے لیے چینی گھول کر اس کا شیرہ بنانے کے لیے بڑے برتن میں گرم کر رہا تھا، جس سے شیرہ ابل رہا تھا۔ شیطان نے کہا کہ اب تم دیکھنا میری انگلی کیا کام کرنے لگی ہے۔ اب شیطان نے شیرے میں اپنی انگلی ڈال کر تھوڑا سا شیرہ دیوار پر چپکا دیا اور کہا کہ اب دیکھو یہ شہر تباہ ہونے والا ہے۔ اب دیوار پہ لگے ہوئے شیرے پر مکھیاں آ کر بیٹھیں۔ مکھیوں کا یہ جب انبو دیکھا، رش دیکھا، تو ایک چپکلی ان مکھیوں پر جھپٹنے کے لیے دیوار پر نمودار ہوئی۔ حلوائی کی ایک بلی تھی، اس بلی نے چپکلی کو دیکھا تو وہ اس پر جھپٹنے کے لیے تیار ہو گئی۔ دو فوجی بازار سے گزر رہے تھے جن کے ساتھ ان کا کتا بھی تھا۔ کتے نے بلی کو دیکھا تو ایک دم اس پر حملہ کر دیا۔ بلی نے بھاگنے کے لیے چھلانگ لگائی تو شیرے کے برتن میں گر کر مر گئی۔ حلوائی نے اپنی بلی کو مرتے دیکھا تو کتے کو مار ڈالا۔ یہ منظر دیکھ کر فوجیوں نے حلوائی کو ہلاک کر دیا۔ حلوائی کے عزیزوں کو پتہ چلا تو انہوں نے فوجیوں کو مار ڈالا۔
جب فوج کو اپنے 2 فوجیوں کے مارے جانے کا علم ہوا تو ساری فوج نے آ کر شہر کو ہی تہس نہس کر دیا۔ شیطان نے کہا کہ دیکھا میری انگلی کا کرشمہ کہ میں نے صرف اپنی انگلی ہی لگائی تھی کہ اس کے بعد یہ لوگ مرے خود ہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے وہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپس کے فساد سے بچو، کیونکہ یہ مونڈ دینے والی چیز ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں کہ اس حدیث پاک میں جو ذات بین کے معنی آپس والی چیز اور سو کے معنی برائی، یعنی آپس والی چیز کی برائی سے بچو، نہ تو خود آپس میں رنجش رکھو اور نہ 2 شخصوں میں رنجش ڈالو غیبت وغیرہ کر کے، کہ یہ بدترین جرم ہے، بلکہ بہت سے جرموں کی جڑ ہے اور یہ مونڈ دینے والی چیز ہے۔ اس کے تحت مفتی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ یا تو اس سے مجرم کی نیکیاں برباد ہو جانے کا سبب، یا جس مظلوم کے ساتھ یہ برتاؤ کیا گیا اس کے معاف ہو جانے کا سبب، اور اس کے نامہ اعمال کو گناہوں سے ایسا صاف کر دیتی ہے جیسے اس طرح سر کو۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، شیطان یہ بڑا مکار ہے، اور شیطان جو ہے مردود یہ مسلمانوں میں پھوٹ ڈلواتا، لڑواتا اور قتل و غارت گری کرواتا ہے، اور نیز بعض اوقات یہ لڑائی جھگڑا اور آپس کی رنجشیں یہ اس طرح بڑھ جاتی ہیں کہ اگر کوئی نیک دل اسلامی بھائی بیچ میں پڑھ کر سلو کروانا چاہے، جیسے رشتہ داروں میں اگر ہو گیا، اور بعض تو ہوتے ہیں عورتوں میں بھی ہوتے ہیں مردوں میں بھی ہوتے ہیں جو اس کو اور شے دیتے اور نتیجہ یہی ہے کہ آج اگر جو طلاقوں کا ریشو اگر بڑھ رہا ہے، اگر آج جو آپس کے تعلقات جو خراب ہو رہے ہیں، تو اس میں ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ آپس میں انہیں جوڑنے والے کم ہیں، توڑنے والے زیادہ ہیں۔ جیسا امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ کسی سبب سے، مطلب بہت پرانی بات امیر علیہ سنت فرمائی تھی کہ ایک اسلامی بہن جو ہے وہ ناراض ہو کر وہ اپنے گھر آ کر بیٹھ گئی، اب وہ کسی ذریعے سے امیر علیہ سنت سے رابطہ ہوا ہوگا، تو امیر علیہ سنت نے ان کو سمجھایا، گھر بسانے کی کوئی مدنی وصیتیں نصیحتیں فرما رہے تھے، تو فرما رہے تھے کہ پیچھے سے اس کی ماں کی آواز آ رہی تھی، کہہ دو میں نہیں جاؤں گی، میں اس کے ساتھ نہیں رہوں گی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ طلاق ہو گئی۔ تو یہ 2 گھر اگر آپس میں ٹوٹتے ہیں تو نقصان کس کا ہوتا ہے؟ بچے کا۔ جو بچے ہوتے ہیں رول جاتے ہیں، کس کے پاس رہیں گے؟ باپ تو بڑھ کر دوسری شادی کر لیتا ہے، عورت کا کیا ہوگا؟ اس بیچاری کو رہنے کے لیے پھر مکان نہیں ہوتے، چلو بھائی کے گھر رہے گی، بہن کے گھر رہے گی، ماں کے گھر رہے گی، کتنے دن؟ ماں باپ اگر دنیا سے چلے گئے تو پھر وہ جو گھر میں بوجھ بنتی ہے، تو پھر بہت سارے مسائل، اور آج کل کے جو حالات ہیں یہ بھی ہم سے کوئی ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، شیطان مکار و نابکار کے وار سے خبردار کرتے ہوئے پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی 53ویں آیت میں ہمارا پیارا پیارا پروردگار عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ان الشیطان ینزغ بینہم، بے شک شیطان ان کے آپس میں فساد ڈالتا ہے۔ اور پارہ 7 سورہ مائدہ آیت نمبر 91 میں اللہ رب العباد کا ارشاد عبرت بنیاد ہے،
انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ شیطان یہی چاہتا ہے کہ تم میں بیر اور دشمنی ڈلوا دے۔ تو مسلمان جو ہے یہ آپس میں محبت کرنے والے ہیں، جی ہاں، مسلمان آپس میں یہ لڑائی جھگڑا نہیں کرتے، مسلمان آپس میں محبتیں کرتے ہیں، کیونکہ احادیث مبارکہ میں یہ آپس کی ناراضی کے جو معاملات ہوتے ہیں اس کے متعلق مطلب تنبیہ کی گئی ہے، توجہ دلائی گئی ہے کہ یہ بات بات پر جو ناراض ہو جانے کا سبب ہے کہ بھائی اس نے مجھے دعوت میں نہیں بلایا تو ناراض، پھر اس نے جناب وہ بلایا اور بٹھایا نہیں تو ناراض، بلایا اور کھلایا نہیں تو ناراض، اچھا کھلانے کے بعد ہم سے ملے نہیں تو ناراض، پھر جناب کوئی مسکرائے نہیں تو ناراض۔ تو اسی طرح جب عورتیں جاتی ہیں تو ظاہر ہے وہ عورتوں میں الگ مسائل، تو بعض اوقات دعوتوں میں کیا بلکہ میتوں میں ناراض ہو جاتے ہیں، میتوں میں ناراض ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ آیا تو اس کو جناب صحیح پروٹوکول نہیں دیا گیا، مجھے صحیح طرح سے مطلب معلومات نہیں دی گئی۔ اب آج کل کے حالات میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیو ایسے عجیب و غریب ہوتے ہیں کہ اگر معمولی سا ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتا ہے اور بندہ اس سبب سے اگر اسپتال وغیرہ کے کوئی چکر لگتا ہے تو اس کے سارے طباق روشن ہو جاتے ہیں۔ یہ جاتا ہے بہت معمولی سے علاج کے لیے، لیکن وہاں جس طرح اس کو آزمائشیں ہوتی ہیں، اب وہ کس طرح سے سب کو اطلاع کرے، پھر بہت سارے پیسوں کے مسائل، تو آپریشن کے مسائل، تو ہمیں یہ بات بات پر جو ناراضی کا جو سبب بنتا ہے نا، یہ انداز اپنا بدلنا چاہیے۔ کہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد حقیقت بنیاد ہے کہ 3 قسم کے افراد کی نمازیں ان کے سر سے ایک بالش بھی نہیں اٹھتی۔ نمبر 1، قوم کا وہ امام جسے لوگ پسند نہیں کرتے۔ نمبر 2، وہ عورت جس نے اس حالت میں رات گزاری کہ اس کا شوہر ناراض ہو۔ اور نمبر 3، وہ 2 بھائی جو بلا مصلحت شرعی آپس میں ناراض ہیں۔ تو یہ ناراضی دلانے والا کام تو شیطان کا ہے، تو ہم شیطان کے آلہ کار کیوں بنیں گے؟ کہ ہم نے تو نعرہ کیا لگایا کہ شیطان کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ یہ اور پھر اللہ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ نے بخشش مغفرت کے کیسے کیسے ذرائع ہمیں عطا فرمائے۔ شب جمعہ، جمعرات اور جمعے کی جو درمیانی رات ہے اس میں بخشش کی بشارت ہے، جمعے کا دن ہے اس میں بخشش کی بشارت ہے، پھر بڑی راتیں آتی ہیں اس میں بخشش کی بشارت ہے۔ لیکن جو آپس میں بلا مصلحت شرعی ناراض ہوتے ہیں، تعلقات توڑ دیتے ہیں، تو ایسوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہدایت نشان ہے کہ لوگوں کے اعمال ہر ہفتے میں 2 دفعہ پیش کیے جاتے ہیں، یعنی پیر اور جمعرات کے روز، پس ہر مومن بندے کو بخش دیا جاتا ہے سوائے اس آدمی کے جس کا اپنے بھائی کے ساتھ کینہ ہو، دل میں چھپی دشمنی ہو، پس کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کو چھوڑ دو یہاں تک کہ مل جائیں۔ تو آپس میں باہم شیر و شکر، آپس میں پیار محبت، کہ بلا مصلحت شرعی محض ذاتی بغض و کینہ کی وجہ سے مسلمانوں کا ایک دوسرے سے تعلقات ختم کر دینا گناہ، حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے۔ اور یہاں تو سوچیں کہ شاید جو ناراضیاں ہیں یہ خاندانوں میں چلتی ہیں، دادا کی لڑائی ہے تو پوتے تک یہ نبھا رہے ہیں ابھی تک، معاذ اللہ۔ ایسے مطلب کوئی اس میں سر پیر بھی نہیں ہوتا ناراض ہونے کا۔ بھئی ناراض کیوں ہوئے آپ؟ کیوں دادا کی فلاں سے لڑائی کیوں ہوئی تھی؟ کوئی ایسا سر پیر نہیں ہوتا، بس یہ خاندانی ایک ہماری تعلقات ٹوٹے ہوئے تو ہم بھی توڑ کے رکھیں گے، تو ایسا سلسلہ نہ کریں
بلکہ حدیث پاک ہم سن رہے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے، جس نے 3 دن سے زیادہ چھوڑا اور مر گیا وہ جہنم میں داخل ہوا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، واقعی جب یہ لڑائی جھگڑا ہوتا ہے نا، تو اس میں بہت ساری آفتیں بھی شروع ہو جاتی ہیں۔ باہر ظاہر ہے اگر کوئی ہم کو اچھا لگے گا تو جو اچھا لگتا ہے تو اس کے تو نا پسینے سے بھی خوشبو آ رہی ہوتی ہے، اور جس سے اگر ہماری لڑائی ہو جائے، جس سے ہمارے تعلقات دور ہو جائیں، تو وہ تو اگر خوشبو بھی اچھی سی لگا کے رہے گا نا تب بھی اپنے کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو بسا اوقات یہ لڑائی جھگڑا ہماری آپس کی بہت ساری اور گناہوں کے دروازے کھولتی ہے، جیسا کہ بلا اجازت شرعی آپس کی ناراضی کے باعث عموماً فریقین کے مابین بدگمانیوں، غیبتوں، چغلیوں، تہمتوں وغیرہ جیسے کبیرہ گناہوں کا سلسلہ رہتا ہے، جس کے باعث دونوں ہی فریق عذاب نار کے حقدار ٹھہرتے ہیں۔ آپس کی ناراضی کے باعث ایک دوسرے کے عیب اچھالنے کا گناہ بہت کیا جاتا ہے، لہذا سخت احتیاط کی حاجت ہے۔ اگر کسی مسلمان کا عیب معلوم ہو جائے تو اسے چھپا دینا ضروری ہے۔ الحمدللہ مسلمان کے عیب چھپانے پر بڑا ثواب ملتا ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی غسل دینے والا میت کو غسل دیتا ہے اور اس میں بھی اگر کوئی ایسی کمزور بات وہ دیکھتا ہے تو علماء نے منع فرمایا ہے کہ وہ باہر ظاہر نہ کرے کہ میں نے یہ بات دیکھی ہے، اس طرح سے اس کو بھی اجازت نہیں ہے۔ تو عیب چھپانے کا بڑا ثواب ملتا ہے۔ حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی معظم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی کا پوشیدہ عیب دیکھ کر چھپایا تو یہ ایسا ہے گویا اس نے زندہ درگور لڑکی کو زندہ کیا۔ اب یہاں تو عیب ڈھونڈے جاتے ہیں بلکہ یہاں تک کہ جھانکے جاتے ہیں، کہ آج کل تو فلیٹ سسٹم ہے، تو جب فلیٹ میں گھر ہوتا ہے تو دوسروں کے گھر میں نظر پڑتی ہے، اور امیر اہل سنت اللہ تعالیٰ کی ان پہ کروڑا رحمتیں ہوں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے گھر میں کھڑکی سے پہلے ایک باؤنڈری کھینچی ہوئی ہے، یہ ہما اس کو کہتے ہیں، ایک بڑا پیارا مضمون ہے، اگر آپ کو موقع ملے ایک رسالہ ہے پیک کرے شرم و حیا، اس رسالے کو پڑھیں۔ امیر اہل سنت کی سیرت کے وہ آپ کو پہلو ملیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ کیسی ان کی اعلیٰ سوچ ہے، کس قدر یہ مطلب ایک مدنی ذہن رکھنے والا مطلب یہ ان کی طبیعت ہے، اور کتنے پیارے انداز سے یہ اپنی زندگی گزارتے ہیں اور اپنے متعلقین کو جو ہے وہ آپ ذہن دیتے ہیں۔ تو امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے گھر میں ایک باؤنڈری لائن کھینچ رکھی ہے، یعنی اس سے آگے نہیں جاتا ہوں کہ اگر کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا رہوں گا تو بدنگاہی کا احتمال ہوگا، تو باؤنڈری لگائیے کہ یہاں تک آنا صحیح ہے، اس سے آگے نہیں بڑھنا ہے، کہ اس سے آگے بڑھیں گے تو دوسرے کے گھر میں کہیں نظر نہ پڑے۔ تو کاش ہمیں بھی یہ ذہن مل جائے اور ہم مطلب اس طرح کا کچھ ذہن بنائیں کہ ہم مطلب دوسروں کے عیب تو تلاش کرتے ہیں، فون باقاعدہ سنے جاتے ہیں، کوئی بات کر رہا ہو تو مطلب اس کی کسی طرح سے میں اس کی بات سن لوں، کسی طرح سے اس کا میسج پڑھ لوں، کسی طرح سے اس کی جو باتیں یہ مجھے پتا چل جائیں گے ہے کیا، کر کیا رہا ہے۔ دوسروں کو مقرر کرتے ہیں کہ ذرا تم بھی وہاں بیٹھنا، مجھے بتانا کہ کیا کیا ہے، کیا کیا باتیں کی ہیں۔ تو یہ بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جس کے سبب وہ گناہوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ میری اس سے بنتی نہیں ہے، میری اس سے بنتی نہیں ہے، میری اس سے لڑائی ہے، میرا اس سے آپس میں قطع تعلق ہے۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، اور جو اپنے بھائی کی حاجت پوری کرے
اللہ تعالیٰ اس کی حاجتیں پوری فرماتا ہے، اور جو کسی مسلمان کی تکلیف دور کرے اللہ تعالیٰ قیامت کی تکلیفوں میں سے اس کی تکلیف کو دور فرمائے گا، اور جو کسی مسلمان کی عیب پوشی کرے تو خدائے ستار قیامت کے روز اس کی عیب پوشی فرمائے گا۔ تو ہم کیا نہیں چاہیں گے کہ قیامت کے دن ہمارے عیب بھی نہ کھلیں؟ بھئی ہم بظاہر نیک نظر آتے ہیں، لیکن اپنے آپ سے یہ ضرور سوال ہوتا ہے کہ کیا میں نیک ہوں؟ میں نیک نہیں ہوں، کیونکہ مطلب لوگوں کے سامنے ہمارے انداز کچھ اور ہوتے ہیں، لوگوں کے الگ ہوں تو پھر ہمارے انداز الگ ہوتے ہیں۔ نمازیں پڑھنے کو ہی دیکھ لینا، اگر کوئی نماز پڑھتا بھی ہے تو اگر مسجد میں نماز پڑھے گا، جب لوگ اطراف میں ہوں گے تو اس کی نماز کا انداز کچھ اور ہوگا، اور یہی نماز اگر وہ گھر میں پڑھ رہا ہے تو اس کا انداز کیسا ہوگا؟ یہی انداز وہ اکیلے میں پڑھ رہا ہے کہیں اور تو اس کا انداز کیا ہوگا؟ تو کیوں کہ یار وہاں تو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں نا، تو میرا انداز چینج ہو جاتا ہے، لوگوں سے بات کرنے کا تعلق میرا انداز الگ ہو جاتا ہے، لوگوں کے ساتھ میں بڑا ملنسار ہوں۔ امیر اہل سنت نے اس طرف بھی توجہ دلائی کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ لوگوں کے ساتھ بڑے گھلے ملے ہوتے ہیں، مسکراتے ہیں، گرم جوشی سے ملتے ہیں، لیکن یہی لوگ جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ان کا اخلاق سب ختم ہو جاتا ہے، مسکراہٹ ساری اڑ جاتی ہے۔ کیوں کہ باہر مسکراتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یار یہ بڑا ملنسار ہے، اور گھر میں مسکرانے کی کوئی ہم کو مطلب وہ اپریشیٹ نہیں ملتا ہے، گھر والے خوش نہیں ہوتے ہیں کہ وہ آج تو مسکرا کر باتیں کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ باہر کا کوئی کام ہوگا آگے بڑھ بڑھ کر کام کر لیں گے، لیکن گھر کا ہی کوئی کام ہوگا تو ہمیں سستی ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ باہر کرتے تو اپریشیٹ ہو جاتا ہے، لوگ بڑی تعریفیں کرتے ہیں، اور گھر کا کام ہو تو گھر کا کام نہیں ہوگا۔ کوئی جا رہا ہوگا تو سر پہ سامان اٹھا دیں گے، اور یہی سامان اگر ہمارے گھر کے نیچے پڑا ہوگا تو اٹھا کر اوپر لانے میں ہمارے ہاتھ دکھتے ہیں کہ میں کیسے اٹھاؤں گا۔ ایسا کیوں؟ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں؟ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر کسی کی کوئی برائی پتہ بھی چل جائے تو ہم چھپائیں، کہ ہم خود چاہیں گے کہ ہم دنیا میں بھی ہمارے عیب لوگوں پر ظاہر نہ ہو اور قیامت کے دن بھی نہ ہو۔ بلکہ بزرگوں کے معاملات میں تو لکھا ہے کہ قیامت کا جب دن ہوگا، اور ان کے سامنے بیان کیا جاتا تھا کہ قیامت کے دن منہ پر مہر لگائی جائے گی، اور جن اعضاء سے گناہ کیے ہوں گے وہ اعضاء گناہوں کی گواہی دیں گے، کہ ہاتھ گناہوں کی گواہی دیں گے، پاؤں گناہوں کی گواہی دیں گے، آنکھیں گناہوں کی گواہی دیں گی۔ تو رویا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے، عرض کرتے تھے کہ اللہ تو اپنے کئی بے شمار بندوں کو بلا حساب جنت میں داخل کرے گا، مولا اس میں ہمیں بھی شامل فرما لے، کہ ہمارا اگر حساب ہو گیا تو ہم تو پھنس جائیں گے، ہمارے عیب ظاہر ہو گئے، ہمارا بنے گا کیا؟ کہ آج بنتا ہوں معزز جو کھلے حشر میں عیب، آج بنتا ہوں معزز جو کھلے حشر میں عیب، ہائے رسوائی کی آفت میں پھنسوں گا یا رب، تو نے دنیا میں بھی عیبوں کو چھپایا، یا خدا حشر میں بھی لاج رکھنا کہ تو خدا ستار ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ ان سے مروی ہے کہ جو شخص اپنے بھائی کی کوئی برائی دیکھ کر اس کی پردہ پوشی کر دے تو وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو آپس کی جب ناراضی ہوتی ہے نا، تو سب سے پہلی بات تو یہ میں ضرور عرض کروں گا کہ یہ جو ناراضیاں جب بڑھتی ہیں تو ظاہر ہے یہ ایک مرض لے کر نہیں آتی، بہت سارے گناہ بڑھ جاتے ہیں، ایک دوسرے کی بکثرت غیبت کی جاتی ہے، اور غیبت گناہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ جب دلوں میں ناراضی آپس میں اثر جماتی ہے تو آپس میں لڑائی ٹھن جاتی ہے، غیبتوں تہمتوں کا سیلاب امنڈ آتا ہے، سوئے جہنم حکاتا ہے، اور ظاہر ہے جو غیبت کی تباہ کاریاں
یہ ہم سنتے رہتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، میں شب معراج ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جو اپنے چہروں اور سینوں کو تانبے کے ناخنوں سے چھین رہے تھے۔ میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا یہ لوگوں کا گوشت کھاتے، یعنی ان کی غیبتیں کرتے اور ان کی عزت خراب کرتے تھے۔ نہیں چھوڑوں گا میں اس کو، نہیں چھوڑوں گا، یہ بڑا وہ بنتا ہے، میں اس کو بتاؤں گا کہ کیسے اس کی عزت ہوتی ہے، میں اس کو ذلیل کروں گا۔ نہیں، ہم ذلیل نہیں کر سکتے۔ اللہ جس کی عزت بڑھاتا ہے اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ تو جو عزت شہرت اگر اس کو ملی، رب نے دیا، آپ اور ہم اس طرح کی باتیں کر کے آخر اپنے آپ کو کیا ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، پھر غیبت نہیں تو پھر بہتان ہوتا ہے، اور جو شخص کسی مسلمان پر بہتان لگائے، یعنی ایسی چیز کہے جو اس میں نہیں، تو اللہ عز و جل اسے ردغۃ الخبال میں رکھے گا، یہاں تک کہ وہ اپنی کہی ہوئی بات سے نکل جائے۔ اور ردغۃ الخبال یہ جہنم میں ایک مقام ہے جہاں دوزخیوں کا خون اور پیپ جمع ہوگا۔ تو مذکورہ حدیث کے اس حصے میں یہاں تک کہ وہ اپنی کہی ہوئی بات سے نکل جائے کے تحت حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ اس گناہ سے توبہ کے ذریعے یا جس عذاب کا وہ مستحق ہو چکا اسے بھگتنے کے بعد پاک ہو جائے۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جب کسی سے ٹھن جاتی ہے تو بد دعائیں دی جاتی ہیں کہ یہ ایسا ہو جائے، غرق ہو جائے، آگ لگ جائے، مال چوری ہو جائے۔ بلکہ اگر کبھی ایسا ہو جاتا ہے نا، مثال ہم کسی سے ہمارا جھگڑا ہو گیا، کسی سے انبن ہو گئی، اب اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ایکسیڈنٹ میں اس کا پاؤں فریکچر ہو گیا، تو کیا کہا جاتا ہے؟ دیکھا مجھ سے بگاڑی نا، ہوا ایکسیڈنٹ، ہوا مال چوری ہو گیا، لگ گئی آگ، ہو گئی طلاق اس کی بیٹی کو۔ اس طرح سے گویا ہم اعلان کرتے ہیں کہ میں تو بہت بڑا کوئی نیک آدمی ہوں، کہ مجھ سے اگر کوئی بگاڑے گا تو اس کا یوں کھانا خراب ہو جائے گا۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کبھی اپنے بارے میں سوچا کبھی ہم نے اپنے بارے میں سوچا کہ ہم خود کس قدر لوگوں کے لیے تکلیف دہ ہیں؟ یعنی بعض اوقات یہ ذہن بنانے کے لیے سوچے کہ میرا جن سے تعلق ہے، اگر آج ان کو پتا چلے کہ بھائی 3 بجے آپ کی دعا قبول ہوگی، اپنے بارے میں کبھی ایسے تصور کر لیں کہ 3 بجے وہ آپ کے لیے کیا دعا کریں گے؟ آپ کے جینے کی دعا کریں گے یا مرنے کی دعا کریں گے؟ کیا کہیں گے کہ یا اللہ یہ کل مرتا تو آج مرے، آج مرتا تو ابھی مرے، ہماری جان چھوٹے۔ پوچھنا نہیں اس سے میرے لیے کیا دعا کرو گے، تو وہ تو ظاہر ہے کچھ بتائے گا تھوڑی۔ اپنے آپ سے پوچھیں کہ جو ہمارے جو کارنامے ہوتے ہیں نا، بسا اوقات یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہمارے متعلق اس کے جذبات کیا ہیں، یہ کیا تاثرات رکھتا ہے ہمارے لیے۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر کسی سے تعلقات خراب بھی ہو جائے تب بھی بد دعا نہ دیں۔ یاد رکھیے کہ اپنے اوپر ظلم کرنے والے کے حق میں بد دعا کرنا یہ انتقام ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے ظالم پر بد دعا کی اس نے اپنا انتقام لے لیا۔ صبر کرنا ہے، صبر یہ نہیں کہ سارے کوسنے دے کر، بد دعائیں دے کر، لعنت ملامت کر کے پھر ہم کہیں کہ ہم تو صبر کر رہے ہیں۔ صبر یہ نہیں ہے، صبر کفل مدینہ ہے۔ اور پھر اگر کوئی ہم سے جھگڑا کرتا ہے نا، ہونا یہی چاہیے کہ تحمل، صبر و تحمل۔ اس وقت اپنے آپ کو تھوڑا سا کنٹرول کرے، اگر اس وقت اپنے آپ کو سنبھال لیا نا، پھر شاید بہت سارے شرمندگیوں سے بچ جاتے ہیں۔ اور اس کی فضیلتیں بھی ہیں کہ اپنے نفس کی خاطر جھگڑنے سے مسلمان کو بچنا چاہیے، حتیٰ کہ کوئی دل آزاری کر بیٹھے تب بھی بحث و تکرار سے اجتناب کر کے درگزر سے کام لیتے رہیے۔ جھگڑے سے پہلو دہی کرنے میں ہی بھلائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہیں کرتا، میں اس کے لیے جنت کے اندرونی کنارے میں ایک گھر کا ضامن ہوں۔
کس کس کو جنت میں جانا ہے؟ سبحان اللہ، ہم سب کو جنت میں جانا ہے. تو جنت میں بھی جانا ہے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جنت ہی ملے گی. تو اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی. اے کاش محلے میں جگہ ان کے ملی ہو. تو آقا کے قدموں میں انشاءاللہ ہمیں جگہ چاہیے. تو اپنے آپ کو بچائیے کہ مسلمانوں کو آپس میں جھگڑنے سے کیا واسطہ؟ یہ تو ایک دوسرے کے محافظ ہوتے ہیں. چنانچہ اللہ کے محبوب دانۂ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہدایت نشان ہے. کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، اور کامل مہاجر وہ ہے جو اس چیز کو چھوڑ دے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. تو اس حدیث پاک کے تحت حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں، یعنی کامل مسلمان وہ ہے جو لغتاً شرعاً ہر طرح مسلمان ہو. وہ مومن ہے جو کسی مسلمان کی غیبت نہ کرے، گالی تانا چغلی وغیرہ نہ کرے، کسی کو نہ مارے، نہ اس کے خلاف کچھ تحریر کرے. مزید فرماتے ہیں یعنی کامل مہاجر وہ مسلمان ہے جو ترک وطن کے ساتھ ساتھ ترک گناہ بھی کرے، یعنی گناہ چھوڑنا بھی لغت ہجرت ہے جو ہمیشہ جاری رہے گی. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ دوسرے مسلمان کی طرف آنکھ سے اس طرح اشارہ کرے جس سے اسے تکلیف پہنچے. ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان کو جائز نہیں کہ وہ کسی مسلمان کو خوفزدہ کرے. اور پھر ایک بڑی عام سی بات ہے کہ بعض اوقات جب یہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں نا، تو ہوتا یہ کہ ہم اپنے طور پر ہی اپنے ذہن میں کوئی بات بٹھا لیتے ہیں اپنے طور پر، اور بسا اوقات جب وہ بات کھلتی ہے نا، اس قدر شرمندگی ہوتی ہے کہ کدھر انسان کی زمین پھٹ جائے اور میں اس زمین میں سما جاؤں. ایک جگہ پڑھا کہ ایک شخص نے نئی گاڑی خریدی. اب نئی گاڑی جب خریدی تو گیریج میں اپنی گاڑی کو وہ دھو رہا تھا. اس کا 5 سال کا بیٹا اسکول سے واپس آیا تو ہاتھ میں پتھر اٹھا کر گاڑی پر اسکریچ ڈالنا شروع کر دیے. اب جیسے ہی اس نے دیکھا کہ میری نئی گاڑی پر اس طرح اسکریچ کر رہا ہے، وہ تو زور سے گیا اور دھاڑتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا، ہٹو یہاں سے، کیا کر رہے ہو یہ؟ اب اس کو مارنے لگا. وہ یہ بھول گیا کہ اس کے ہاتھ میں پانا تھا. اب وہ 5 سال کے بچے کے ہاتھوں پر جب اس نے پانے مارے تو اس کا تو ہاتھ لہو لہان ہو گیا. بچے کو فوراً اسپتال لے جایا گیا. اب اسپتال لے جا کر ڈاکٹروں نے جب اس کے ایکس رے وغیرہ کیے تو بتایا کہ بھائی اس کی تو ہاتھ کی بہت ساری ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں اور انگلیاں تو اتنی متاثر ہو گئیں کہ انگلیاں کاٹنی پڑیں گی. اب اس 5 سال کے بچے کی انگلیاں کاٹ دی گئی. کافی دن وہ بچہ تکلیف میں رہا. ایک دن وہ کمرے میں باپ بھی بیٹھا تھا. بچہ درد بھری آواز سے اپنے والد کو کہنے لگا، پپا میری انگلیاں کب آئیں گی؟ اب جیسے ہی اپنے اس چھوٹے سے بچے کی یہ بات سنی تو اس کا دل اور بھر آیا نا، اور بڑا افسردہ روتا ہوا وہ اسپتال سے گھر کی طرف روانہ ہو گیا. گھر جیسے ہی داخل ہوا، وہ نئی کار گیریج میں کھڑی، کار دیکھ کر اس کو وہ بات یادیں آ گئی. اب کار کے پاس جا کر وہ زور زور سے لاتے مارنے لگا اور چیخ کر رونے لگا، یہاں تک کہ اپنا سر پکڑ کر بال پکڑ کر وہ بیٹھ گیا اور دھاڑے مار مار کر رونے لگا. جیسے ہی اس کی نظر اس جگہ پر پڑی جہاں اس بچے نے اسکریچ ڈالے تھے، وہ اسکریچ نہیں تھے بلکہ اس اسکول سے آئے ہوئے بچے نے اس پتھر سے لکھا تھا آئی لو یو پپا. اب اس باپ نے جب یہ دکھا تو لکھنے والا لکھتا ہے کہ دوسرے دن اس نے خودکشی کر لی. تو میرے میٹھے میٹھے وہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم سوچیں غور کریں
کہ بعض اوقات کسی سے جو تعلق توڑتے ہیں نا، ہم نے کتنا بچپن کے ساتھ اس کا وقت گزارا تھا، یعنی سگے بھائی سے تعلق ٹوٹ گیا. آپ نے کبھی سوچا کہ آپ ان دو بھائیوں کا ملاپ کرنے کے لیے آپ کے ماں باپ نے کتنی قربانیاں دی تھی؟ آپ آپس میں جھگڑا نہ کریں، آپ دونوں کے لیے ہمیشہ ایک چیز لائی جاتی تھی. میرے دو بیٹوں میں کسی قسم کا نا اتفاقی نہ ہو. آپ کے باپ نے آپ کے لیے ہمیشہ ایک جیسے کپڑے سلوائے، آپ کو ایک جیسے بیگ دلوائے، آپ کو ایک جیسے جوتے دلوائے، آپ کے کھانے کا معیار ایک رکھا. بھائی بہن میں کسی قسم کا تعلق خراب نہ ہو تو جناب ہمارے جیب خرچی ایک رکھی گئی. ارے ہمارے بچپن کا عالم ہم دیکھیں کہ ماں باپ نے کس طرح ہمیں پال پوس کر بڑا کیا. ہمارے باہمی اتفاق میں کبھی رنجش نہ ہو، کبھی درار نہ پڑے. ہمارے ماں باپ نے اپنی ساری حیثیتیں ہم پر استعمال کر لی. اور آج ایک بھائی کو دوسرے بھائی نے دعوت نہ دی، اس پر وہ اتنا ناراض ہوا، اس رشتے کو ہی ختم کر دیا. ایک بہن کے گھر میں جب ہمارے گھر والے گئے، اس نے کھانے میں پرابلم کر دیا، بہن سے رشتہ ٹوٹ گیا. ارے یہاں تک کہ ماں باپ سے رشتہ توڑ دیتے ہیں. کوئی شرم کوئی غیرت نہیں ہے. اور پھر بسا اوقات جس طرح یہ واقعہ میں نے آپ کو سنایا، ہم سوچیں کبھی وہ پرابلمز جس کے سبب ہم ناراض ہوئے اگر وہ سامنے آتے تو ہمیں شرمندگی ہوتی ہے، افسوس ہوتا ہے کہ یار یہ کوئی ناراض ہونے والی بات تھی، یہ کوئی تعلق توڑنے والی بات تھی. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ معاشرے کا بہت بڑا ناسور ہے کہ آج مطلب میاں بیوی آپس میں تعلقات توڑ لیتے ہیں. ارے آپ دو تو آپس میں تعلق توڑ لیں گے، ہو سکتا ہے آپ مرد ہیں، آپ کو کوئی عورت مل جائے، آپ عورت ہیں، آپ کو کوئی گھر والے کہیں اور شادی کر دیں. کبھی ان دو چھوٹے بچوں کا سوچا کہ ان کا کیا ہوگا، ان کا کیا ہوگا؟ آپ نے اپنی مستیوں میں ایک دوسرے کو چھوڑ دیا، ان دو بچوں کا کیا ہوگا؟ کون پڑھائے گا ان کو؟ کون ان کو معاشرے کا ایک اہم فرد بنائے گا؟ کون ان کی تربیت کرے گا؟ کہ آج اپنے بچوں کو ہی پالنا اتنا انسان مشکل خیال کرتا ہے، دوسروں کو بچوں کو کون سنبھالے گا؟ نہیں، میری بہن رکھ لے گی میری بیٹی کو. سوچا ہے کبھی کیسے رکھے گی؟ میرا بھائی میرے بیٹے کا خیال کرے گا. آپ نے کبھی اپنے بیٹے کا خیال رکھا جو آپ کا بھائی آپ کے بیٹے کا خیال رکھے گا؟ تو عجیب و غریب حالات ہیں. تو ان حالات میں اپنے آپ کو تھوڑا سا تحمل دیں، حوصلہ مضبوط کریں، تھوڑے صبر کا بھی کو مادہ اپنے اندر پیدا کریں. یہ نہیں کہ ذرا سی بات پر ناراض ہونا شروع، ذرا سی بات پر تعلقات کرنا مطلب مٹانا شروع، یہ درست نہیں. اور جیسا آج ہم نے سنا کہ یہ جو تعلقات توڑے جاتے ہیں، آپس میں رنجشیں کی جاتی ہیں، اس کا شرعن ہمیں اجازت نہیں. ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے. جس نے 3 دن سے زیادہ چھوڑا اور مر گیا جہنم میں داخل ہوا. تو آپ اگر دوسرے شہر میں، آپ اگر دوسرے ملک میں ہیں، اٹھائیے فون. چاہے ماں ناراض ہے، باپ ناراض ہے، بھائی ناراض ہے، بہن ناراض ہے، رشتہ داروں میں ناراضی ہے، ایک فون کر لیں کہ بھائی مجھے معاف کر دیں، بہن مجھے معاف کر دیں، اور میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری بے حساب بخشش فرمائے. مختصر سی زندگی ہے، کوئی آپ کا بینک بیلنس، کوئی آپ کا کر و فر، کوئی آپ کا عہدہ، کوئی آپ کی شہرت، یہ آپ کو اگر اللہ ناراض ہوا تو کوئی چیز بچا نہ سکے گی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں آپس میں محبت، پیار، الفت عطا فرمائے. نرم ہو جائیں، غصہ، چڑچڑاپن، اس کی عادت کو نکالنے کی کوشش کریں، اور اس کے لیے مطالعہ کریں. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ آپ کے پاس موجود ہے، مکتبۃ المدینہ سے جائیں. امیر اہل سنت کے تمام رسائل، اس کا پیکٹ تیار کیا ہے مکتبۃ المدینہ نے. ان رسالوں کو اپنے گھر میں رکھیں، جس طرح دوائیاں رکھتے ہیں کہ غصے کا کبھی مرض زور مار رہا ہو، امیر اہل سنت کا رسالہ نکالیے، غصے کا علاج پڑھیے کہ غصے کا علاج کیا ہے. کسی پر زیادتی کر رہے ہو، ظلم کر رہے ہو، فوراً توجہ جا رہی ہو، فوراً ظلم کا انجام، رسالہ نکالیے. ناچاقیوں کا علاج، رسالہ نکالیے. میں اس کو معاف نہیں کروں گا، معاف کرنے کی عادت بنانی ہے، امیر اہل سنت کا رسالہ نکالیے. عفو درگزر کے فضائل پڑھے. اللہ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ امیر اہل سنت کو سلامت رکھے کہ آپ ہماری تربیت فرماتے. زندگی گزارنی کیسے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. ایمان پر
یا الہی ایمان پر